مفتی صاحب اگر کوئی پھانسی لگا لے یا جل کے مر جائے تو اس کی روح کیوں بھٹکتی ہے؟ دیکھو کچھ روحیں جو اس طرح سے مر جاتے ہیں نا، لوگ پھانسی لگا لی، زہر پی لیا، یا اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی نے مرڈر وغیرہ کسی کا ہو گیا، تو اس کی روح ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ایسا کانڈ ہو گیا، مثلا پھانسی کسی نے لگا لی، تو اس محلے اس علاقے کے لوگ پوری طرح سے دہشت میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سا کہیں چھن سے ہو تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی روح بھٹک رہی ہے، اور ذرا سا کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو روح بھٹک رہی ہے اور لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روحیں پھر مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو وہ روح اب اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی، پھانسی لگا کے، زہر پی کے یا جل کے مرنے والے کی روحوں کا مقام کہاں ہے، اور ان کی روحیں رہتی کہاں ہیں، اور ان کی روح کیا کیا کر سکتی ہیں، کہاں آ سکتی ہیں، کہاں نہیں آ سکتی، قرآن حدیث کی روشنی میں میں بہت ہی اختصار کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سجین کے معنی ہے قید خانہ، علیین کے معنی ہے علیین، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد چاہے وہ بندہ پھانسی لگا کے مرے، جل کے مرے، خود سے مرے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں مرے، غرض کے کسی بھی طریقے سے اگر انسان مر رہا ہے تو ان مرنے والوں کی روح کے جو ٹھکانے ہیں وہ دو ٹھکانے ہیں، ایک کا نام ہے علیین، دوسرے کا نام ہے سجین۔ علیین میں نیک بندوں کی روحیں، سجین میں برے بندوں کی روحیں جاتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو پھانسی لگا کے جل کے مرتے ہیں، اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر پھانسی لگائی تو وہ نیک بندہ تو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی، اور اس نے اس زندگی کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ اس نے اپنی زندگی کو تہس نہس کر لیا، اور خود اس نے پھانسی لگا لی اور خود اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ تو یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا۔ خودکشی اسلام میں کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے خودکشی کرنا۔ اب انسان نے یہ عمل کیا تو وہ نیک بندہ تو ہے نہیں، تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ سجین میں جائے گی۔ نیک بندے کی روح علیین میں جائے گی۔ اب برے بندے کی روح اس وقت جب وہ پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے، یا اس وقت جب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا پڑا ہوا ہے، تو اس کی روح نکل کے وہ تو پہنچ گئی سجین میں۔ سجین کا معنی میں نے آپ کو معنی بتایا کہ سجین کا معنی ہے جیل خانہ، قید خانہ۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو جیل خانہ ہوتا ہے، اس جیل سے کوئی ملزم جب چاہے باہر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو وہ اس کسٹڈی سے باہر نکل کے نہیں آ سکتا۔ تو سجین کے معنی ہے قید خانہ، تو وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ جو برا بندہ ہوتا ہے، پھانسی لگانے والا نیک تو ہی نہیں سکتا، برا ہی بندہ ہے، اب وہ کہاں ہے؟ قید خانے میں، سجین میں، وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں ہے۔ اب وہ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ایک آدمی دنیا کی جیل سے نہیں آ سکتا اپنی مرضی سے، تو وہ بندہ جو فرشتوں کی خطرناک گرفت میں ہے اور سجین میں قید ہے، جس کی روح، اس کی روح کیسے آ سکتی ہے؟ اب یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کچھ مرتبہ کچھ لوگوں پر کچھ آ جاتا ہے تو وہ بتاتی ہیں ہم فلاں روح ہیں، ہم فلاں مر گئے تھے، ہم فلاں ہو گیا تھا، ہم اس کی روح ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ برے جن وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنات میں بھی اچھے برے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو برے جن وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو یہ جب کسی بندے پر ان کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن وہ اصل میں روحیں نہیں ہوتی ہیں۔ روح، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کی روح جمعرات کو آتی ہے۔ بھائی مردے کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج جمعرات ہے، تو وہ آئے گی کہاں سے؟ جب مردے کو یہی، وہ تو اگر اچھی جگہ پر ہے، آپ سوچ کر دیکھو، آپ خود سے سوچ کر دیکھیے، آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ بھئی میں نے تو سنا ہے کہ روحیں آتی ہیں۔ آپ یہ سوچو کہ جو نیک بندہ ہے وہ قبر اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دنیا مومن کی قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس نیک بندے کی جو دنیا تھی وہ قید خانہ تھی، جیل تھی۔ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب وہ قبر میں چلا گیا، اس کی روح اس کے جسم میں آ گئی، تو کیا کوئی جیل سے چھوٹنے کے بعد دوبارہ جیل میں جانا پسند کرتا ہے؟ تو نیک بندے کے لیے تو دنیا قید خانہ تھی، تو وہ یہاں کیوں آئے گی؟ حالانکہ ان بعض نیک روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پاور ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ جلدی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا ان سے سلا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں روحیں، تو وہ آئیں گی کیوں؟ اور برے بندوں کی روح تو فرشتوں کی کسٹڈی میں ہیں، فرشتوں کی گرفت میں ہیں، سجین میں قید ہیں۔ قبر میں اگر اس کی روح ہے اس کے جسم کے اندر تو ان کے اوپر عذاب طاری ہے، قیامت تک عذاب بھگتیں گے۔
تو وہ فرشتوں کی گرفت سے نکل کے دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں اور کیا کریں گے آ کر؟ اور اگر یہی ہونے لگے کہ دنیا میں انسان مر گیا، اس کی روح آرام سے گھومتی پھر رہی ہے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، پھر تو آزاد ہو گیا نا انسان، پھر تو اس کی روح آزاد ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہاں چاہو جیسے چاہو عیش کی زندگی بسر کرو، ہم کسی کو دکھ ہی نہیں رہے ہیں سب، اور ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، دو ہی ٹھکانے ہیں، اچھا یا برا۔ علیین اچھا ٹھکانہ ہے، سجین قید خانہ ہے، اچھے بندوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، برے بندوں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں، چاہے وہ جل کے مرے، پھانسی لگا کے مرے، زہر کھا کے مرے، لیکن وہ جس طرح سے مرا ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے بعد اگر کسی انسان نے خودکشی کی، پھانسی لگا کے مرا، تو وہ ہمیشہ پھر اپنے آپ کو پھانسی جہنم میں لگاتا رہے گا۔ کسی نے چھری بھونک لی تو وہ لوہے کی چیز کو، ہتھیار کو اپنے پیٹ میں ہمیشہ بھونکتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی لیا تو پھر ہمیشہ وہ زہر کے اس خطرناک اثر کو اور اس کی شدت کو ہمیشہ اس کو محسوس کرتا رہے گا، زہر کا پیالہ پیتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہر انسان کو اس زندگی کو یہ سمجھ کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی ہے اور ہمیں نافرمانی نہیں کرنا ہے، اس زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لوگ پھانسی پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں بہت ٹینشنیں ہیں، ہم پھانسی لگائیں گے تو ہم ان ٹینشنوں سے بچ جائیں گے۔ یار کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ کو دنیا کی معمولی ٹینشن بڑی ٹینشن لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کا ایمان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد جو فرشتوں کی کسٹڈی اور قبر اور عالم برزخ اور وہاں کی سزائیں جو ہیں، وہاں کے آگے تو دنیا کی ساری مصیبتیں ایک ناخن کے برابر نہیں ہیں، ایک ناخن کے برابر نہیں ہیں۔ اگر انسان کو قبر میں جو جہنم کی آگ اسے محسوس ہوتی ہے، وہاں سے نکال کے دنیا کی سب سے خطرناک آگ میں سلا دیا جائے تو وہ بہترین نیند سو جائے گا، اور اسے لگے گا کہ ہم اے سی میں آ گئے، وہ سو جائے گا۔ یہاں کی آگ اسے نیند معلوم ہوگی، بہت ہی آرام دہ چیز معلوم ہوگی۔ تو یار یہاں کی ٹینشنوں کو آپ بڑا سمجھ رہے ہو، یہاں کی ٹینشنیں کچھ نہیں ہیں، وہاں عالم برزخ مرنے کے بعد کی جو ٹینشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسان اللہ رسول کو راضی کر لے، پھر اس کے بعد اپنی عیش کی زندگی قبر اور میدان محشر اور جنت میں گزار لے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔